بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو ویڈیو ہے یہ سعودی فیملی ریزیڈنٹ ویزے کے حوالے سے ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہے اس کے اوپر کہ اپلائی تھرو آپشن کس طرح کرنا ہے، پھر اس کے بعد میڈیکل اپوائنٹمنٹ کس طرح لینا ہے، پھر پورا پروسیس کس طرح کرنا ہے، پھر اس کے بعد تاشیر کا پروسیس، پھر اس کے بعد جب یہاں پہ فیملی آ جائے تو ویزا ایشو کرنا، پھر اقامہ لینا، پھر اس کے بعد وہ ساتھ ساتھ وہ جو میڈیکل انشورنس وغیرہ یہ ساری چیزیں تو ہم نے ان ویڈیوز میں ایکسپلین کیا ہے۔ لیکن بہت سارے دوستوں کے میسیجز آئے، فونز آئے کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے، اگر آبشر کے تھرو ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے وہ ہو جائے گا، لیکن اگر کسی کا آبشر کے تھرو نہیں ہو سکتا تو پھر استخدام جانا پڑتا ہے۔ تو استخدام کا پورا جو پروسیس ہے، طریقہ ہے، وہ کیا ہے، اپوائنٹمنٹ کس طرح لیں گے، پھر اس کے بعد اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے، تو آج اس ویڈیو میں وہ پورا پروسیس سے آپ لوگوں کو میں بتا دوں گا کس طرح کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے گوگل میں جانا ہے، اور گوگل میں جا کے یہاں پہ آبشر جو ہے انڈیویجول، اس کے اوپر کلک کر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے آبشر کے اندر لاگ ان ہو جانا ہے، جو کہ دیکھو میں لاگ ان ہو رہا ہوں۔ اقامہ اور جو پاسورڈ ہے وہ انٹر ہو گیا، اس کے بعد یہاں کے لاگ ان کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ کے لاگ ان آپ کے پاس میسیج آ جائے گا۔ میسیج جب آ جائے تو جس طرح عام طور پہ آبشر کھولنا ہوتا ہے تو آبشر کھول دے گا، ٹھیک ہے۔ آبشر کھول گیا۔ اب آبشر کے تھرو ہم جب کرتے ہیں نا تو ہم یہاں پہ مائی سروسز میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مائی سروسز میں آ کے پھر یہ جو ایکسپیکٹریٹ افیئرز ہے نا، یہاں پہ کلک کر کے نا تو آپ کے سامنے پھر ایک انٹرفیس کھل جاتا ہے۔ یہ دیکھو میں نے کلک کیا تو یہ والا پیج کھل گیا۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ کیا کیا ریکوائرمنٹس ہے، کیا کیا آپ کے پاس ہونا چاہیے اس ویزے کے لیے۔ اس کے بعد نیو فیملی ویزا اپلیکیشن کے اوپر کلک کر دیتے ہیں تو یہ والا پیج کھل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر آپ کا پاسپورٹ انفارمیشن، اقامہ انفارمیشن، اقامہ ایکسپائری ڈیٹ، پاسپورٹ ایکسپائری ڈیٹ وغیرہ وغیرہ، آپ کی سارے انفارمیشن یہیں پہ آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ اپلائی فار فیملی ویزا پہ کلک کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے استخدام کا فیس جمع کیا ہوا ہے اور آپ ایلیجیبل ہے تو وہ آگے پروسیس ہو جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر تو آلریڈی ویڈیو بن چکی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے جانا استخدام کے تھرو، تو استخدام کے تھرو ہم نے آنا ہے یہ جو اپوائنٹمنٹس آخر میں لکھا ہوا ہے نا، اپوائنٹمنٹس، اسی کے اوپر ہم نے آنا ہے۔ تو چلو اپوائنٹمنٹ کے اوپر کلک کر دیتا ہے۔ یہ دیکھو اپوائنٹمنٹ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس کھل جائے گا۔ تو اسی طرح آپ کے سامنے یہی بھی ایکسپیکٹریٹ افیئرز جو ہے یہ شو ہو جائے گا۔ یہ دیکھو یہ 3 نمبر پہ اوپر والا ایکسپیکٹریٹ کے اوپر ایکسپیکٹریٹ افیئرز جو ہے اس کے اوپر کلک کریں گے۔ اس کے اوپر آ کے پھر یہ دیکھو آپ کے سامنے 2 آپشنز آ رہا ہے۔ آپ نے پہلے والے آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے، بک آف اپوائنٹمنٹ، یا کیا ہے، بک آن اپوائنٹمنٹ، اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے اس طرح انٹرفیس کھل جائے گا، یہ دیکھو۔ پھر اس کے بعد آپ نے پروسیڈ ٹو سروس کے اوپر کلک کرنا ہے، یہ دیکھو یہ نیچے ہے۔ تو پروسیڈ ٹو سروس کے اوپر کلک کریں گے، یہ دیکھو یہ آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر کلک کریں، اور جب اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ والا انٹرفیس کھل جائے گا۔ یہ دیکھو بک نیو اپوائنٹمنٹ یہ آ رہا ہے آپ کے سامنے، یہ جو گرین ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بک نیو اپوائنٹمنٹ کے اوپر کلک کریں گے، یہ دیکھو بک نیو اپوائنٹمنٹ کے اوپر جب آپ کلک کریں گے نا تو یہ دیکھو یہ والا انٹرفیس کھل جائے گا۔ اب یہ جو تینوں آپشن ہے نا، تینوں آپشن ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ نے مڈل والا آپشن جو ہے، یہ جو استخدام عائلہ مقیم جو ہے، یعنی آپ کا جو یہاں پہ ریزیڈنٹ ہے، آپ کو اپنی فیملی کے لیے وہ چاہیے، ٹھیک ہے، اپوائنٹمنٹ چاہیے، تو آپ نے یہ جو مڈل والا ہے نا اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے۔ یہ دیکھو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے آگے جا کے نیکسٹ پہ کلک کر دینا ہے، پروسیڈ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پہ کلک کرنے سے پہلے نا آپ نے یہاں پہ آ کے ریجن سلیکٹ کر دینا ہے۔ تو ریجن آپ کون سی ریجن میں ہے، چونکہ اگر آپ جدہ میں ہیں تو آپ مکہ ریجن میں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم سلیکٹ کریں گے یہاں پہ مکہ، ٹھیک ہے، اور مکہ سلیکٹ کر کے ہم آگے جا کے اس کو نیکسٹ کر دیں گے۔ یہ دیکھو یہ نیکسٹ ہے، اس کے اوپر کلک کریں گے،
ٹھیک ہے، جب اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہ والا انٹرفیس آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ ابھی آپ نے یہاں پہ یہ جو گرین کلر کا لکھا ہوا ہے نا سلیکٹ، آپ نے یہاں پہ آ کے سلیکٹ کر دینا ہے۔ چونکہ ہمارا سٹی جو ہے وہ جدہ ہے تو ہم یہاں پہ سلیکٹ کر کے اور آگے چلے جائیں گے تو یہ والا انٹرفیس کھل جائے گا کہ یہاں پہ آپ نے اپوائنٹمنٹ شیڈول کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ شیڈول کے اوپر جو اپوائنٹمنٹ شیڈول ہے اس کے اوپر آپ کلک کر دیں گے نا تو آپ کے سامنے سارے دن آ جائیں گے کہ کون سے دن کو آپ نے اپوائنٹمنٹ لینا ہے یا کون سے دن کو آپ لینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے۔ ہفتے میں سارے دن جتنے بھی باقی ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو جس دن کو بھی اپوائنٹمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو چلو اب شیڈول اپوائنٹمنٹ کے اوپر کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ جب آپ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا انٹرفیس کھل جائے گا۔ پھر آپ نے یہاں آ کے یہ دیکھو اوپر مکہ سلیکٹ کیا ہوا ہے، یہاں پہ بھی آ کے یہ آپ سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھو آلریڈی پہلے سے سلیکٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہ جو جتنے بھی دن ہیں نا، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے اور تھرسڈے، اب ان سارے دنوں میں اگر ایک دن بھی آپ مطلب چاہتے ہو کہ یار میں صرف ایک دن فری ہوتا ہوں تو ایک دن آپ سلیکٹ کر کے نا اگر اس دن کو اپوائنٹمنٹ ہے تو آپ کے سامنے آ جائے گا، نہیں تو یہ سارے دن آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ ان ساروں میں جس دن بھی اپوائنٹمنٹ ہو تو وہ بھی آپ کے سامنے وہ آ جائے گا۔ تو آپ سارے سلیکٹ کرو یا ایک سلیکٹ کرو، ٹھیک ہے۔ پہلے میں ایک سلیکٹ کر دیتا ہوں اور نیکسٹ کرتا ہوں۔ یہ دیکھو یہ والا کھل گیا اور کنفرم کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھو یہ جو نیچے کنفرم آ گیا، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو چلو کنفرم کے اوپر کلک کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھو کنفرم، اب یہ دیکھو اوپر آ گیا کہ یار آپ کے پاس اس دن میں کوئی سلاٹ اویلیبل نہیں، اپوائنٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم بیک چل کے اب ٹرائی کرتے ہیں کہ سارے دن سلیکٹ کریں ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہے سنڈے، پھر منڈے، پھر ٹیوزڈے، پھر وینسڈے، پھر تھرسڈے، سلیکٹ کر کے پھر نیکسٹ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد سیم کنفرم کر لیتے ہیں اور ان دنوں میں بھی سلاٹ اویلیبل نہیں۔ آج کل چونکہ استخدام کے اوپر کافی رش ہے اور بہت زیادہ اپوائنٹمنٹ بکس ہو رہا ہے تو آسانی سے وہ اپوائنٹمنٹ مل نہیں رہا، لیکن طریقہ کار یہی ہے اگر آپ آپشن کے تھرو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ استخدام کے لیے پھر ڈاکومنٹس کیا چاہیے، کیا کیا ریکوائرمنٹس ہے، کیا کرنا چاہیے اختتام جانے سے پہلے، تو یہ سارا کچھ اس کے بعد میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ یہ دیکھیں سب سے پہلے نمبر پر ہے جو ہے وہ فل استخدام فارم، یعنی the form should be completed in Arabic. After filling it out, send it to your HR for the company stamp and signature. You can easily download the استخدام فارم from the web. یعنی استخدام فارم جب آپ ڈاؤن لوڈ کرو گے نا، ٹھیک ہے، تو یا وہاں پہ آپ کو جو ملے گا آپ فل کرو گے تو وہ عربک میں آپ فل کر کے پھر وہ جو کیا نام ہے HR کو دے دو تاکہ وہ سٹیمپ کرے اور سگنیچر کرے۔ 2 نمبر پہ آپ کو NOC فارم چاہیے۔ obtain a no objection certificate from your company HR address to the استخدام آفس. This form must be attested by the Chamber of Commerce. وہ آپ کو آپ کی کمپنی وہ پیپر دے گا، ٹھیک ہے، جو کہ وہ چیمبر آف کامرس سے اٹیسٹڈ ہوگا کہ ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ فیملی کو لے کر آ رہے ہو۔ 3 نمبر پہ HR سرٹیفکیٹ چاہیے، سرٹیفکیٹ فرام یور کمپنی HR stating the employee designation, salary and allowance, medical and housing. This certificate should also be attested by the Chamber of Commerce. اچھا وہ ایک اور سرٹیفکیٹ آپ کو دے گا HR والا، جو کہ اس میں آپ کی سیلری مینشن ہوگی، آپ کا ڈیزگنیشن کہ مطلب آپ کا پوزیشن کون سا ہے کمپنی کے اندر، کس جاب پہ ہو، سیلری آپ کی کتنی ہے، آپ کا میڈیکل انشورنس، ہاؤس الاؤنس وغیرہ یہ سب کس طرح ہے، کیا ہے، تو وہ بھی چیمبر آف کامرس سے اٹیسٹ کر کے آپ HR سے لوگے اور اس کے ساتھ اٹیچ کرو گے۔ 4 نمبر پہ ہے کاپی آف ہسبینڈ اقامہ، یعنی آپ کا اقامہ، فیملی تو آپ بلا رہے تو آپ کا اقامہ اس میں ہونے چاہیے اٹیچڈ۔ اچھا 5 نمبر پہ کاپی ہونی چاہیے آپ کے پاسپورٹ کی، ٹھیک ہے، جو کہ جس کے اوپر ویزا لگا ہوا ہو یا بارڈر نمبر لکھا ہوا ہو یا ویسے ہو جو آپ انٹر ہوئی ہو، ویسے بارڈر نمبر آپشن سے بھی مل سکتا ہے اگر آپ کو یہاں پہ نہ ملے، لیکن پاسپورٹ ہونا چاہیے اس کا فرسٹ پیج اور ساتھ ہی جو آپ انٹر ہوئی ہو سعودیہ میں وہ بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ 6 نمبر پہ اوریجنل ڈگری چاہیے، جو آپ کے پاس جو ڈگری ہے، جو بھی جس پوزیشن پہ آپ ہوں اور جو بھی اپنی ایجوکیشن ہے آپ کا، اس کی آپ کی ڈگری چاہیے اور وہی ڈگری آپ
کا پاکستان موفا سے اور سعودی ایمبیسی سے پاکستان میں اٹیسٹڈ ہونا چاہیے۔ نارملی جب آپ وہیں سے آتے ہیں تو آپ کر لیتے ہیں جب آپ کا ویزا لگ جاتا ہے۔ اگر آپ اسی مہینے پہ آتے ہیں جو ڈگری والا مہینہ ہو تو وہ ویسے وہ اٹیسٹ ہو جاتا ہے۔ اگر نہیں یہاں پہ چینج ہوتا ہے تو پھر آپ کو وہاں جا کے کرنا پڑتا ہے، اور یہی ڈگری کی ٹرانسلیشن عربی میں ہونی چاہیے جو کہ اتورائز ٹرانسلیٹر ہو ادھر سے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کاپی آف MRC چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ جو MRC کا مطلب ہے نا وہ میرج سرٹیفکیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے میڈیکل رپورٹ سرٹیفکیٹ، یہ انہوں نے غلط لکھا ہوا ہے۔ یہ میرج سرٹیفکیٹ ہے، جو آپ کی شادی مطلب جو نکاح ہوا ہے وہ سرٹیفکیٹ چاہیے اس میں، اور یہ بھی موفا سے اٹیسٹڈ ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی یہ عربک میں ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے۔ یہی بھی تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے، یہ MRC میڈیکل رپورٹ سرٹیفکیٹ لکھا ہوا ہے لیکن یہ میڈیکل رپورٹ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، یہ میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ہے جو کہ نکاح نامہ ہوتا ہے۔ 8 نمبر پہ جو ہے وہ بچوں کے برتھ سرٹیفکیٹس چاہیے، وہ بھی موفا سے اٹیسٹڈ اور اتورائز ٹرانسلیٹر سے ٹرانسلیشن اس کے ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک بات کلیئر کر دوں کہ ان تینوں چیزوں کی جگہ اگر ایک FRC مل جائے آپ کو نادرا سے، جس میں آپ کی پوری فیملی ہو، آپ کے وائف ہو، پورا مطلب آپ کے انڈر ہو سارے، تو وہ بیسٹ ہے، اور ایک ہی چیز آپ کو اٹیسٹ کرنا پڑ جائے گا اور باقی ضرورت نہیں پڑے گی۔ 9 نمبر پہ جو ہے جن کو آپ نے بلانا ہے تو ان کی پاسپورٹ کاپیز ہونی چاہیے، مطلب وائف کے پاسپورٹ کاپی اور بچوں کے پاسپورٹ کاپی سب کے ہونی چاہیے۔ 10 نمبر پہ جو ہے آپ کا جو استقدام فیس ہے وہ پہلے سے آپ وہیں پہ پے کر دو، اور وہ سلپ آپ کے پاس ہونا چاہیے جو کہ آپ وہ بینک کے وہ ایپ میں جا کے اور ایکسپیکٹڈ افیئرز میں جا کے پھر جو ریزیڈنٹ کے نیچے وہ ویزا سیکشن میں جا کے پھر وہیں سے آپ کو وہ پے کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ گوسی سرٹیفکیٹ آپ گوسی میں جا کے وہی سے آن لائن آج کل پرنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک وہ ہونی چاہیے، ویب سائٹ سے جا کے آپ پرنٹ کروا کے آپ ساتھ لے کر جائیں۔ اچھا، اس کے علاوہ کمرشل رجسٹریشن سرٹیفکیٹ، یعنی کمپنی کے جو CR کاپی ہے آپ HR کو ریکویسٹ کر کے وہیں سے آپ لے سکتے ہیں، وہ آپ کو دے دے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ سعودی کونسل آف انجینئر میں رجسٹرڈ ہے یا سوکپا اکاؤنٹنگ میں وہ رجسٹرڈ ہے تو وہی کے جو سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے لے جائے۔ اس کے علاوہ نمبر 15 اور آخر جو ہے قیوا کنٹریکٹ، آپ قیوا میں جا کے آپ کنٹریکٹ پرنٹ کر سکتے ہیں اور وہی کنٹریکٹ آپ اس کے ساتھ لگا کے ایڈ کر کے لے جائے۔ یہ تمام ڈاکومنٹس جو میں نے آپ کو بتا دیے، ٹھیک ہے، یہ سارے ڈاکومنٹس ہیں، آپ ساتھ لے جائیے، یہ مکمل طور پر ہے، اور اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو وہ وہی پہ بندے کے اوپر ڈیپینڈ ہے، جو امپلائی وہاں پہ ہوتا ہے، کبھی وہ کوئی چیز مانگتا ہے، کبھی نہیں مانگتا، کبھی، لیکن جو مکمل ہے وہ یہ ہے، یہ سب آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ کے سارے ڈاکومنٹس اپروو ہو جائے اور ویزا آپ کا پروسیس ہو جائے، ویزے کا اپروول آ جائے، تو پھر ویزا آپ وہی پاکستان میں جا کے وہ آپ سینڈ کر دیں گے، اور وہی پہ پھر آپ وہ میڈیکل اپوائنٹمنٹ اور پھر اس کے بعد تاشیر، اور اس کے بعد جو یہاں پہ آ کے پھر جو اقامہ ایشو کرنا ہے، وہ سارے ویڈیوز جو ہے وہ تفصیل سے ایک ایک چیز ایکسپلین کر کے وہ چینل کے اوپر موجود ہے، اور یہ دوستوں کو ریکویسٹ پہ میں نے استخدام والا بھی بنا کے دے دیا تاکہ سب کو پتہ ہو۔ شکریہ۔